بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I am back again with another very interesting episode of سیدات گلوبل ٹاک شو. آج میری مہمان ہے عائشہ امجد. عائشہ امجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں عائشہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. عائشہ کیسا جی لگ رہا الحمد ہے للہ. ہمارے پروگرام میں آ کے؟ الحمد للہ I'm very excited. الحمد للہ I'm very excited اور انشاءاللہ ایک موقع ملا ہے مجھے اپنی نالج جو ہے وہ شیئر کرنے کا. الحمد للہ. الحمدللہ. آج آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ سے ہم تقریباً سیدات گلوبل کے 118 پروگرامز کر چکے ہیں. 119 آپ کا پروگرام ہے آج. الحمدللہ. الحمدللہ. اس پروگرام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک سوشل اویئرنیس کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی سوشل اویئرنیس کے ٹاپکس ہیں یا کامن مین کے جو مسئلے ہیں عام ہماری زندگی کے، جو لوگ بہت سارے ایسے بات کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے دل میں ہوتا ہے پر وہ ان کو اس کو کنوے کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا، وہ بات نہیں کر پاتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سبھی کو ساتھ لے کے چلیں اور سب کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں. اور پروگرام کا مقصد یہی کہ ہم اس سے کسی اگر ایک انسان کی زندگی بھی یا ہم اپنی زندگی بھی اور بہتر بنا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. تو اسی ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے. اچھا، سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے، جو ہمارے سننے والے ہیں، کہ آپ کیا کرتی ہیں. جی میں ایک لائف کوچ ہوں، سرٹیفائڈ ہوں، ٹرپل سرٹیفکیشنس ہیں میرے پاس، اور میں نے NLP کیا ہے ماشاء اللہ سے، اور وہ میرا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ انسٹیٹیوٹ امریکہ سے کیا ہے میں نے. اور میں ساتھ میں ٹائم لائن تھراپسٹ ہوں، اور میں لائف کوچنگ سیشنز دیتی ہوں، اور ایک ہاؤس وائف بھی ہوں. ہاؤس وائف کو نہیں کہنا چاہیے، ہوم میکر کہنا چاہیے، ایک اچھا ورڈ ہوم میکر ہوں، اور نیشن بلڈر ہوں. الحمد للہ. صحیح ہے، زبردست ہو گیا. آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. الحمدللہ. میں چاہوں گی آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ کوئی نیا ٹاپک تو نہیں ہے، ایک اس طرح کا ٹاپک ہے جس پر جتنی زیادہ بات کی جائے وہ کم ہے. تو آج ہم جتنا ہمارا ڈیوریشن کا ہے پروگرام کا، آدھا پونے گھنٹے تک ہم جو کچھ بھی اس میں کور کر سکیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کور کریں گے، اور آگے انشاءاللہ تعالی اس کے اور سیکنڈری پروگرامز بھی ضرور کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جنریشن زی اینڈ جنریشن الفا کے اوپر. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کو آسان لفظوں میں پہلے بتائیے کہ جین زی اور جین الفا یہ ان ٹرمز کے معنی کیا ہیں، ان کا میننگ کیا ہے، اور ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام ادر جنریشنز. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جنریشنز تو ہم سے پہلے بھی بہت گزری ہیں. ہم لوگوں کو یہ جو ٹرم ہے، ٹرمینالوجی ہے، جنریشن الفا اور بیٹا، یہ چیزیں ہم نے ابھی کہہ لیں کہ بہت ٹرینڈی ہو گئی ہیں. جنریشنز تو ڈفرینٹ پہلے بھی ہیں، جیسے ہر ایک کچھ لمیٹیڈ ایج آف ایئرس کے لوگوں کو، جو کہ مطلب ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں ہوتے ہیں، ان کو ایک نیم دے دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک جنریشن ہے. جیسے کہ ملینیلز ہم سے جو ہیں پہلے کے ہیں، اور جنریشن زی جو ہے وہ مطلب ایج جیسے 1997 سے 2012 تک کی جنریشن ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جنریشن زی. لیکن اس کو کچھ اپ اینڈ ڈاؤن تھوڑا آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں. کچھ لوگ 1995 سے شروع کرتے ہیں جنریشن زی کو، کچھ 1990 سے شروع کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بہت اوپر نیچے چلتا ہے. لیکن ایسے ہی جن الفا جو ہے وہ 2013 سے کچھ، اگر جو کہتے ہیں 2012 تک جنریشن زی ہے، تو 2013 سے آگے آنورڈ جو ہے وہ جنریشن الفا ہے. تو اور 2024 تک، اور اب جیسے ماشاء اللہ 2025 ہے تو جنریشن بیٹا سٹارٹ ہو گئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے کہ الحمدللہ. تو ان سب میں فرق یہ چیز ہے کہ ہمیں ہر ایک کی ٹیکنالوجی، ان کے لرننگ سٹائلز جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. اگر ہم اپنے سے پچھلی جنریشن کو دیکھیں، جیسے اگر میں جن زی میں ہوں، تو میرے سے پچھلے جو میرے والدین جس جنریشن میں رہے ہیں وہ ملینیلز ہیں، جن کو جنریشن وائی بھی کہتے ہیں. تو ان کا ٹیکنالوجی کا یوزیج کتنا کم تھا، ان کا جو لرننگ سٹائل تھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا. وہ بہت ڈفرینٹ طریقوں سے چیزیں سیکھتے تھے. ان کے پاس مطلب کہہ لیں کہ ٹی وی، ریڈیو، یہ چیزیں تھیں جس سے وہ انفارمیشن گیٹ کرتے تھے، اور آپس میں بات چیت تھی جس سے وہ ملتے جلتے تھے. کالس تو بھی تب بہت کم تھی. تو جنریشن زی نے جو ایک پورا چینج دیکھا ہے، جس میں انٹرنیٹ آ گیا، کمپیوٹر، ڈیجیٹل دور آ گیا. اور جنریشن الفا اس سے بھی اگلی جنریشن ہے، جس میں مطلب بہت واسٹ ڈیجیٹل چینجز آئے ہیں. AI، VR، اسمارٹ ڈیوائسیز، اور یہ ساری چیزیں. انہوں نے تو آنکھیں کھولی ہی ان چیزوں میں. مطلب انہوں نے بولنا بعد میں شروع کیا ہے، اور وہ سوائپ پہلا ان کا ہو گیا ہے، مطلب وہ سوائپ کرنا پہلے آ گیا.
تو یہ چیز ہے کہ اس میں یہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی فرق آ جاتا ہے. کمیونیکیشن ان کی بہت ڈفرینٹ ہے. اگر ملینیلس تھے جیسے مطلب جنریشن وائی کی جو میں بات کر رہی ہوں تو وہ خط و کتابت بہت کرتے تھے, وہ لکھ کے بھیجتے تھے, لیٹرز وغیرہ بھیجتے تھے. ان کی موڈ آف کمیونیکیشن جو بات چیت کا انداز تھے, فیملی ویلیوز بہت ڈفرینٹ تھیں, اور ورلڈ ویو بہت ڈفرینٹ تھے ان کے. یہ ساری چیزوں سے ان کے ڈفرینٹ تھے. اور جنریشن زی کے یہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہ کمیونیکیشن جنریشن زی کرتی ہیں, جو کمیونیکیشن ہے ان کی میمز میں ہوتی ہے, ویڈیو میسیجز, ویڈیو کالز, اور اس طرح سے شارٹ ٹیکسٹ ہوتی ہیں, موویز وغیرہ, شارٹ موویز, اس میں اس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, میمز وغیرہ ہو گئیں. تو لیکن جنریشن الفا جو ہے وہ اس سے بھی اے آئی اسسٹنٹ سے باتیں کر رہے ہیں, ان کی اور زیادہ ایڈوانسمنٹ میں چلی جاتی ہیں چیزیں. اور اولڈر جنریشن جو تھے وہ فیس ٹو فیس باتیں زیادہ کرنا پسند کرتے تھے, لیکن یہ جنریشن آپ دیکھیں گے ٹیکسٹ میسیجز زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ اے آئی سے بات کرنا, اے آئی اسسٹنٹس کے ساتھ بات کرنا بہت پسند کرتے ہیں. ایموجیز اور میمز ان کو بہت پسند ہیں. تو اس طرح ویلیوز میں بہت فرق تھا. جو پچھلی جنریشنز تھی ان کے ٹریڈیشنز بہت اسٹرانگ تھی, فیملی جو بانڈنگ ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی, وہ سارے مل کے جڑ کے رہتے تھے. لیکن یہ جو جنریشنز ہیں اس میں یہ چیز آ گئی کہ انڈیویجولیٹی بہت پسند کرتی ہیں, یہ اپنا کمرہ پسند کرتی ہیں, اپنا ایک پرسنل اسپیس پسند کرتے ہیں. ان کی جو ہے ویلیوز مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ یہ فوکس کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے اندر کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے, اور گلوبل مائنڈ سیٹ لے کے چلتے ہیں جن الفا جو ہے. اور اس طرح ہی فیملی ویلیوز میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا فرق آ جاتا ہے ان جنریشنز میں. ورلڈ ویو میں بہت فرق آ جاتا ہے. جو پہلے کے تھے وہ ٹریڈیشن کو لے کے چلتے تھے کہ جی ہماری فیملی کے روایات ہیں, ہم اس کو, ہماری روایت ہے, ہم اس کو لے کے چلیں گے. لیکن جو جنریشن زی ہے ان کے ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, وہ اپنی جو مطلب کہہ لیں کہ جو ان کے ڈیوائسز ہیں وہ اس کے اکارڈنگ جو ان کو ویو مطلب مل رہا ہے, ایک ورلڈ ویو ہی ڈفرینٹ چیزوں کا ہے کہ وہ شاپنگ کو پسند کرتے ہیں, وہ اور مطلب نئے سے نئے ٹرینڈس کو پسند کرتے ہیں. اور جن الفا اس سے بھی ہائپر ڈیجیٹل فیوچر فوکسڈ ہے کہ آگے یہ کرنا چاہیے. اس طرح سے بہت زیادہ فرق ہے ان دونوں میں بھی اور پچھلی نسلوں میں بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے پریسائز جواب کا. اچھا, میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی عائشہ, آپ یہ بتاؤ کیا ان سب چیزوں سے انسان کی جو میں فیل کرتی ہوں حساسیت جو ہے, جو اس کا سینس ہے, جو اس کے ایموشنس ہیں, آپ نہیں سمجھتی کہ ختم ہو گئے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں آپ کسی بھی موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ بہت ہی سیڈ ہیں, مگر آپ دیکھتے ہیں ہاں کسی کی کچھ ہوگی, یقین کریں آپ ایکسپریشن لیس ہوتے ہیں, آپ وہ فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ لافنگ ایموجی جو اس پہ ڈال دیتے ہیں. آپ انتقال کی جو ہے خبر بھی پڑھتے ہیں, یقین مانیں اس کو بھی آپ سیڈ ہیں یا نہیں آئی ڈونٹ نو, مگر آپ اس میں بس افسوس والی ایک ایموجی, یعنی ایموجیز جو ہیں وہ بنی تو ایکسپریشن سے, مگر وہ ایکسپریشن لیس طریقے سے کنوے ہو رہی ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان حساس نہیں رہا ہے. ابھی ایک کافی ویڈیو وائرل ہوئی, آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو سین اٹ. 2 لڑکیوں نے اپنے والد صاحب کی جو ویڈیو بنائی, اور والد صاحب کی ویڈیو, ان کے اوپر جو ہے نزا کا عالم تھا, ان کی جان نکل رہی تھی. والد صاحب جو ہیں ان کی, اور ان دونوں لڑکیوں نے باپ کا وہ باقاعدہ انگوٹھا پکڑ کے وہ کہہ رہی تھی اس کے اوپر کہ لوگوں کو کہیں ہمارے, یعنی جو وقت کلمہ پڑھانے کا تھا, جو وقت دعائیں کرنے کا تھا, وہ مر رہے تھے وہ ان کے والد صاحب. اور کافی وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو, ابھی چل رہی ہے. اس کے اندر وہ باقاعدہ یعنی انگلی سے کہہ رہے ہیں ابا سب کو بولو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. یعنی ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو؟ آپ مجھے بتائیے اس چیز کے بارے میں کہ یہ سب چیزیں جتنی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, انسانیت بھی تو ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کا کیا ہے اس بات؟ دیکھیں اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں, ہر دور میں پائے گئے ہیں, اور ہر ٹائم میں آپ کے پاس کہیں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو اچھے اور برے مطلب ایکسٹریمس, دونوں ایکسٹریمس پہ لوگ ملتے ہیں. لیکن بیسک چیز یہ آتی ہے کہ آپ کی مورل ویلیوز کیا ہیں, آپ کا کیا چیز ہے. اگر وہ اس طرح سے کریں تو بے شک اگر وہ مطلب سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز, یہ ٹرینڈ پھیلا رہے ہیں, تو یہ چیز ایک اویئرنیس, مطلب ہمیں اس چیز پہ آ کے اویئرنیس دینی ہے. ہمیں اپنی مورل ویلیوز کو ریوائز کرنا ہے, بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اصل میں لیک آف نالج بہت زیادہ اس میں میٹر کرتا ہے. آپ کو نالج نہیں ہے, آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی زیادہ مطلب نیچے چھوٹی سوچ ہے, کتنی زیادہ چھوٹی چیز ہے, کتنی زیادہ اس کو میرے پاس ورڈ نہیں ہے کہ مطلب اتنا ایسی وہ چیز ہے کہ میرے پاس ورڈ نہیں ہے کہ میں اس کو کیسے جو نا ایکسپلین کروں کہ یہ کیا چیز ہے, کہ اتنا برا واقعہ ہے کہ آپ اپنے اتنے قریبی کے خون کے رشتہ دار کے ساتھ بھی آپ اس طرح کا معاملہ کریں, اور آپ کو نہیں پتا نا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں. آپ اس چیز سے غافل ہیں کہ یہ ٹائم پہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے,
کتنا یہ سویر معاملہ چل رہا ہے کہ فرشتے اس کے پاس کھڑے ہیں اور وہ اس سے مطلب سوال جواب اس کے شروع ہونے لگے ہیں, اور اتنا ایکسٹریم. وہی چیز ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو کلیئر نہیں ہے, ہمیں آخرت کا بھی ورلڈ ویو نہیں پتا, ہمیں دنیا بھی ہم دنیا کے ہیں نہ ہم آخرت کے ہیں. تو یہی بڑی وجہ آتی ہے کہ ہمیں ان کو گائیڈ کرنا ہے, اپنی نسلوں کو گائیڈ کرنا ہے, اچھے طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہے, تاکہ ان کو اویئرنیس دینی ہے. یہ ایز والدین ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو یہ اویئرنیس دینی ہے, تاکہ کل کو جب, کیونکہ ہم نے تو چلے جانا ہے نا, ہم یہاں پہ پکے تو نہیں ہیں, ہم نے تو چلے جانا, ہم نے ان کو اگلی نسل کو تیار کر کے جانا ہے. تو یہاں پہ ہم سے یہ بھول ہو رہی ہے کہ ہم اپنی نسلیں تیار نہیں کر رہے, ہم ان کو وہ چیزیں نہیں پرووائڈ کریں جن کے یہ حقدار ہیں, جن کا ہمارے پہ حق ہے ان چیزوں کا. تو ہمارا سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہمیں اویئرنیس دینی ہے, ان کو اس ورلڈ ویو دینا ہے کہ اصل میں دنیا ہے کیا, اصل چیز کیا ہے. لیک آف اویئرنیس اور لیک آف نالج ہی اور امپتی, جیسے آپ نے بولا کہ یہ چیز سینس لیسنس آ رہی ہے, تو وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم سن ہو گئے ہیں, ہماری سینسز ختم ہو گئی ہیں, اور وہ یہی چیز ہے کہ ہم کسی کا پین بھی نہیں فیل کرتے, ہم اپنا مطلب پین فیل نہیں کرے, ہم دوسرے کے اس طرح سے, مطلب ہمیں اس چیز پہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ ایز مدرز ہم اپنے بچوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز ہے کہ ہمیں خود یہ اسٹینڈ لینا ہے, اور ہمیں خود اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے, اور ہمارے بچے کیا بنیں. کیا ہم یہی چاہ رہے ہیں جیسا یہ واقعہ ہوا ہے, یہ اتنا مطلب افسوسناک واقعہ ہے کہ اس طرح کے ہم چاہتے ہیں کہ کل کو ہماری جب باڈی ہو اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے ہوں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مدرس کو ٹرین کرنا ہے, تاکہ مدرس آگے سے ایک اسٹرانگ جنریشن تیار کریں, ایک ایسی جنریشن جو کہ امہ کو جس کی ضرورت ہے. بالکل, بے شک. اچھا, میں چاہوں گی آپ مجھے بتاؤ کہ ابھی جو پیرنٹنگ اسٹائل ہے اس میں کیا فرق آیا ہے. پہلے تو یقین کریں ہمارے والد صاحب, پہلے کیا, آج بھی اگر والد صاحب ایک لفظ کہہ دیں کہ تم خاموش ہو جاؤ, ہم یقین کریں ہم ایک لفظ آگے نہیں بول سکتے, اور ہماری امی ہیں کچھ بھی ہو, یعنی ہم آگے ایک لفظ نہیں بول سکتے. مگر آپ وہ چیز اپنے بچوں میں دیکھ لیں, ان کو اپنے رائٹس اور بولنا ضرور ہے, آخری دم تک جواب بھی ضرور دینا ہے, جناب اپنی چیز کو پروف. ہم تو پروف کچھ نہیں, ابا جب لائن کھینچ دیا ختم, اسٹاپ ہے تو جناب اسٹاپ پہ, آگے تو چلنا ہی نہیں ہے نا. تو اب یہ میں چاہوں گی کہ آپ اس میں جو یہ آج کل کے پیرنٹس کو جو چیلنجز ڈیجیٹل ایج جس کو کہا جاتا ہے, اس میں جو فیس کرنے ہیں, اس کے بارے میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا بات کریں. جی, اس کے اندر نا چیلنجز تو بہت طرح کے ابھی پیرنٹنگ پیرنٹس کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو چیلنج آ رہا ہے وہ مطلب ڈیجیٹل چیزوں کا ہے. اسکرین ٹائم ہو گیا, موبائل یوزیج ہو گیا, کیسے جو ہے نا بچوں کو کنٹرول کریں یا مینیج کریں, ان کی اسکرین ٹائم کو کیسے مینیج کریں, ان سے ڈیوائسز کا کیسے جو ہے نا کوئی اسکیجول بنائیں کہ وہ بڑے اچھے سے اس کو لے کے چلیں, اور باقی کی چیزوں کو بھی لے کے چلیں. اور یہ ایسی چیز, اب ڈیجیٹل جو ورڈ ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ہے. اس سے ہم نے اچھی چیزیں لینی ہیں, بری چیزوں کو نکالنا ہے. ہمیں بچوں کو یہ بہت بڑا نا مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں سمجھا پا رہے کہ اس میں اچھائی کیسے لینی ہے اور اس سے برائی سے بچنا کیسے ہے. تو ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر آن لائن سیفٹی کا بہت زیادہ جو ہے نا مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ کے بچے, اگر آپ پکچرز وغیرہ لگا رہے ہو اور آپ اپنا ڈیٹا وہاں پہ ڈال رہے ہو, اور وہ آپ کے لیے سیفٹی نہیں ہے, مطلب آپ کے بچے سیف نہیں ہیں. آپ جو ڈارک ورڈ کی طرف دیکھتے ہو کہ آپ کے بچوں کی پکچرز ادھر یوز ہوتی ہیں, اور مطلب نازیبا ویڈیوز کے اوپر وہ یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد اے آئی کو ٹرین کرنے کے لیے آپ کی پکچرز یوز ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد یہ چیز آ جاتی ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم تو اپنے والدین کے بہت اطاعت گزار, اور مطلب ان کے ساتھ بات کے آگے مطلب ہم تو اف تک بھی نہیں کہتے تھے. تو موسٹلی یہی چیز ہوتی ہے, ہمارے پیرنٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی اپنے والدین کو ایسے نہیں کہا, اور تم لوگ تو اتنے اس طرح ہو. یہ چیزیں سنیں, یہ بیسکلی اس میں جنریشن گیپ ہے کہ, اور اس جنریشن گیپ کے کہ وہ ہر جنریشن کی بتایا کہ ہر جنریشن کے اندر کچھ پازیٹیوز اور یونیکنیس ہوتی ہے. پازیٹیو نیگیٹیوز تو ہر جگہ پہ ہیں, ہر جنریشن یونیک ہے, ہر بندہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بنایا ہے. اور اس لیے ہمیں اس چیز کو نا ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اب جنریشن الفا ہے, جنریشن یہ زیڈ ہے, اور ان کے اندر بہت یونیک چیزیں ہیں جو کہ ہم میں نہیں ہیں. مطلب جیسے ملینیئرز میں وہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں ملینیئرز میں ہیں جو کہ جنزی کے پاس نہیں ہیں. اس طرح سے ہمیں نا ایکسیپٹیبلٹی لے کے آنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اوپن ہو سکیں. پھر ایک چیز مسئلہ پیرنٹس کو یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ نا بہت زیادہ تعداد میں نا ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے انٹرنیٹ پہ, موٹیویشنل اسپیکرز لگے ہوئے ہیں, یہ فلاں پیرنٹنگ اسٹائل, یہ پیرنٹنگ گائیڈ, یہ کورس لے لیں, یہ کر لیں, یہ. لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے, پیرنٹس کنفیوز ہیں.
پیرنٹس جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں ایک منٹ میں تو وہ بڑے معصوم اور جیسے مطلب موٹیویشن اسپیکر کا وہ ایک لیکچر سنا اور وہ فل موٹیویٹیڈ ہیں کہ نہیں اب تو ہم نے اپنے بچوں کو ایسے کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, اور وہ ایک دن بڑے اچھے سے برداشت کے ساتھ صبر کے ساتھ گزارتے ہیں, بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں, لیکن اگلا دن ہی وہ آپ کہہ لیں کہ دوبارہ لڑائی اور جھگڑے اور بدتمیزیاں, اور بہت بچے بھی کرتے ہیں پیرنٹس بھی کرتے ہیں. دونوں طرح سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں صرف والدین کا قصور ہے, بے شک اب بچے بھی اس چیز کے یوز ٹو ہو چکے ہیں. تو پیرنٹنگ سٹائلز بھی اس میں ڈفرینٹ طرح کے ہیں. جینٹل پیرنٹنگ کہتے ہیں بہت عام ہوئی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے نا جینٹل پیرنٹنگ کی جو ٹرم ہے نا اس کو بہت زیادہ جو ہے نا غلط طریقہ لیا, اس کا غلط مطلب یہ ہے کہ جینٹل پیرنٹنگ کا مطلب ہے بس بھائی ہاں بچوں کی ہاں میں ہاں ملا لو, جیسے بچہ کہہ رہا ہے ویسے کر لو, اس نے کہہ دیا ایسے کرنا ہے تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے, یا اس طرح ہی کہ اس نے کہا مجھے یہ چیز خریدنی ہے تو اس کی منہ سے نکلنے سے پہلے پیرنٹس اس کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں, یا پھر اس طرح ہی مطلب جیسے مطلب کوئی بھی چیز ہے نا ہم وہ جینٹل پیرنٹنگ میں آ گئے تھے بچے کی مان لو, لیکن جبکہ یہ چیز نہیں ہے. آپ کو ادھر باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, یہاں پہ بچے کو بتانا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز نہیں صحیح. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ آپ باؤنڈری سیٹنگ کرو, کمیونیکیشن لے کے آؤ, کمیونیکیٹ کرو, اپنی ریلیشن شپ کو بہتر کرو, اور ایموشنل اور مینٹل ویل بینگ جو ہے نا بہت ضروری ہے. پیرنٹس رول ماڈل نہیں بن پا رہے. سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا آج کل یہ چیز ہو گئی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ والدین کو دیکھ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا بچوں کے پاس دیکھنے کو بہت کچھ ہوتا تھا, اب بچوں کے پاس دیکھنے کے لیے کیا ہے, موبائل, لیپ ٹاپ, ٹی وی, اپنا وہ پرسنل ڈیوائس, اور گھر میں کیونکہ نیوکلیر فیملی ہے ایک گھر میں رہ رہے ہیں, اس گھر باہر بھی نہیں نکل رہا, 2 بندے نظر آ رہے ہیں ماں اور باپ, اور اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے تو وہ کچھ اور رشتے دار بھی اس کو نظر آ رہے ہیں, اور وہ ان کو ہی صرف آبزرو کر رہا ہے, صبح سے لے کے شام تک وہ ان کے رویے آبزرو کرتا ہے, وہ آپس میں کیسے بات کر رہے ہیں, وہ کیسے کس چیز کا رسپانس کر رہے ہیں, وہ پورا اس کو ایکسپلور کرتا ہے. اس کا یہی کام ہے صبح سے لے کے شام تک, جب تک وہ بول بھی نہیں رہا, وہ کچھ کہہ نہیں رہا, لیکن وہ سائلنٹلی وہ آبزرو کر رہا ہے. اب میری ماں کیسے ریئیکٹ کرتی ہے جب میرے باپ سے غصہ آتا ہے, میرا باپ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, میرا دادا کیسے بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ آبزرو کر رہا ہے. ایموشنل ہوتی ہے تو میری ماں کیا کرتی ہے, غصے میں آتا ہے تو میرا باپ کیا کرتا ہے, یہ ساری چیزیں وہ آبزرو کر رہا ہے. اب والدین ہے رول ماڈل, وہ سن رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے, اور وہ کاپی کرتا ہے. وہ جو سنتا ہے دیکھتا ہے وہ ایگزیکٹ اس کی کاپی کرتا ہے. بچے نے لڑائیاں جھگڑے یہ ساری ہیں, یہ بدتمیزیاں بھی ہیں کہ یہ چیزیں بھی اس نے کہیں سے وہ لے کے پیدا نہیں ہوا تھا, وہ اس نے آبزرو کیا, اپنے ارد گرد دیکھا, کسی کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی وہ چیز کاپی کی. تو یہ چیز ہے کہ ہمارا سب سے بڑا یہاں پہ چیلنج آ جاتا ہے کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے, ہمیں اچھے رول ماڈلز نہیں مل رہے. اس وجہ سے ہماری جو کہہ لیں کہ ہماری جو پوٹینشیل ہے یا ہماری اندرونی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی ہم بہتر نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہم دوسری چیزوں میں لگا رہے ہیں, اپنے برین کو یوز ہی نہیں کر رہے, یوٹیلائز ہی نہیں اس طرح سے کرے, اور ہم اپنے رول ماڈل کو فالو نہیں کرے. بیسکلی ہم کہتے ضرور ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین رول ماڈل ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں, لیکن اصل میں ہم دیکھیں کہ ہم کتنا فالو کر رہے ہیں ان کو, کیا واقعی میں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں بولتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو مارتے نہیں تھے, ان سے پیار سے بات کرتے تھے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم غصہ آتا ہے تو ایک تھپڑ لگاؤں گی, ایک تھپڑ کھا کے اس نے سونا ہے. اب میں حیران ہوتی ہوں, بہت سی مدرز یہ چیز کہتی ہیں اس نے تھپڑ نہیں کھایا نا اس لیے یہ سو نہیں رہا. اور مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ مطلب سبحان اللہ, اس چیز کو کیسے یہ چیز ختم کی جائے کہ ہم کیسے بہترین رول ماڈل بنیں جو کہ واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپس کو فالو کر رہے ہوں, اور ہم ایک مطلب مثال قائم کریں ان کے مطلب سنت پہ عمل کرتے ہوئے پریکٹیکل چیز اپلائی کریں. یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں, پر اللہ کی نہیں مانتے, بالکل, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. تو اللہ کو تو اس لیے بھی مانتے ہیں کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, بس اس کے آگے بس اللہ تعالیٰ, ہم خود بھی اس میں شامل ہیں. میں سب سے پہلے تو بھائی یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائیں. اچھا, دوسرا میں یہ کہوں گی عائشہ, دیکھو بہت سارے پیرنٹس ابھی ایسے ہیں جن کو ڈیجیٹل میڈیا کی اویئرنیس ہی نہیں, جی جی, جو اس کی جو ڈینجرس پن ہے اس کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں. آپ دیکھیں بچے اتنے کوئی اسمارٹ ہوتے ہیں نا, اتنے کوئی اسمارٹ ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, ایک چیئر پہ بینچ پہ بیٹھے ہوں گے, پر وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے ان کو سب پتہ ہے, اسکرین کو سوائپ کیسے کرنا ہے, کیا کچھ کرنا ہے. ساتھ ماں بیٹھی ہوگی, وہ کہے گی میرا بچہ پڑھ. ابھی دیکھیں ایک میں نے ابھی ایونٹ کیا 14 اگست کے اوپر, تو اس میں ایک بہت چھوٹی سی بچی, بالکل چھوٹی سی, آئی تھنک کے جی وغیرہ کی ہوگی, چھوٹی سی بچی تھی, ایسے 4-5 سال کی. تو اس میں وہ بچی نے کہا, مائک مجھے کہتی ہے, وہ 14 اگست میں بچے گانے وانے گا رہے تھے اس میں. میں نے کہا اچھا, میں سمجھی تم گانا گاؤ گی,
ایک بچہ بھی ہے, تم گانا گاؤ گے, مجھے تو لگا وہ بچہ بول, یعنی بالکل معصوم چھوٹے بچے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں بول بھی سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے نا, ایسے اتنے چھوٹے, تم گانا گاؤ گے, ہاں گانا گاؤں گا. وہ کھڑا ہو گیا, میں نے اٹھایا, اس پہ بیس پہ کھڑا کر دیا, انہوں نے گانا گانا شروع کر دیا. تو لڑکے نے گانا, چھوٹے سے بچے نے گانا گایا, بچی نے, اور وہ گانا جو گا رہے ہیں میں نے بہت غور سے سننے کی کوشش کی, یقین کریں آج میں آن ایئر آپ کو بتا دوں, مجھے ایک لفظ اس گانے کا سمجھ نہیں آیا, مگر جو وہ بچی گانا گا رہی تھی, پورے کراؤڈ کے بچے وہ گانا گا رہے تھے. تو اب آپ کو بتاتی ہوں, یعنی وہ مجھے گانا میں نے نہ کبھی سنا تھا, نہ مجھے پتا تھا وہ بچی کیا کہہ رہی تھی, وہ کیا لینگویج ہے مجھے وہ بھی نہیں پتا تھا, پر وہ اتنے کوئی موڈ سے گا رہی تھی, مزے سے گا رہی تھی, کہ سارے پورے کراؤڈ کے بچے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے گانا گا رہے تھے. اب ایک بچی نے گانا نہیں گایا, دوسری بچی نے, ایک اور بچے نے, چوتھی, یعنی وہ وائرل سانگ تھا کوئی, جس کے بارے میں پتہ نہیں AP6 UPL کوئی اس طرح کا کوئی گانا تھا, پتہ نہیں کیا تھا, اوپل نام کا یا کچھ اس طرح کا کوئی نام تھا. اب وہ میں نے جب ایک ویڈیو اس کے اوپر دیکھی, بعد میں ایونٹ ختم ہو گیا یہ وہ, تو میں نے دیکھا کہ وہ کافی اچھے ہیں, وہ اسکالر ہیں, اچھے, بہت اچھے اسپیکر ہیں, آپ کو میں بتاؤں گی, آپ ان کو فالو کیجیے گا. انہوں نے اس پہ بات کی ہوئی, وہ اتنا فوہش گانا ہے, وہ اتنا فوہش گانا ہے, اس میں الفاظ نعوذ باللہ اللہ رسول کے خلاف کہے انہوں نے, اور اس کے اندر باقاعدہ فلسطین کے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں, ان کے اگینسٹ بات کی ہوئی ہے, بڑا کچھ اس طرح کچھ بات کیا ہوا ہے, اور وہ بچوں کو رٹا ہوا ہے, وہ محفلوں میں گا رہے ہیں, والدین کو پتہ بھی نہیں ہے, یعنی بچے کیا گا رہے ہیں تمہارے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. خطرناک بات ہے یہ, یعنی جی دین بالکل. سے بے دین کرنے والی بات نہیں ہے, وہ اللہ رسول کے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں, پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں بچہ کیا بول رہا ہے, اور وہ بچے محفلوں میں گا رہے ہیں, مائیں لے کر کھڑی ہوئی ہیں, وہ بچے گا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. یہ چیز ہے نا کہ پیرنٹس نے اپنی ذمہ داری کو بہت جو ہے پیچھے کر دیا ہے. یہ جو سب سے اولین ذمہ داری تھی نا ایز مدر, جو آپ کی ذمہ داری تھی سب سے بڑی, وہ ہم نے پیچھے کر دی, اور ہمارے اور رولز اوپر آ گئے کہ میں کہیں ورک کام کری ہوں, کوئی جاب کری ہوں, یا پھر میں ایز اے مدر پیچھے ہو گئی ہوں, لیکن میں ایز اے جو ہے سسٹر ان لا اور ڈاٹر ان لا, میں یہ بہت آگے ہو گئی ہوں, لیکن ایز اے مدر میں پیچھے چلی گئی ہوں. آپ کا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بہت خراب ہو گیا کہ بچے آپ سے بات کرنا ہی نہیں پسند کرتے. صحیح بات ہے کہ اب یہ وہ دور آ گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے آپ سے بھاگ رہے ہیں, تو ہمیں دیکھنا ہے یہاں پہ کہ ہمارے بچے ہم سے کیوں بھاگ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہمارے ٹین ایجرز لٹرلی 13, 14, 15 کی جو یہ ایج ہے, یہ ایج کے بچے بھرے ہوئے ہیں. ان کو بس نہیں چلتا کہ یہ کہیں سے بھاگ جائیں, کہیں ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ ان کو گھر کا یہ جو ماحول ہے یہ چیز نہ ملے, جو گھر میں یہ سروائیو کریں, جو گھر کی ایک 24 آورس کی جو ٹینشنز ہیں, یہ اس سے نکل کے بھاگ جائیں, ایک سائڈ پہ چلے جائیں. لیکن کیا ہے کہ وہ مجبور ہیں, ان کے پاس ابھی کچھ ایسا, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اسی لیے تو بچے, یہ بہت مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم جو گھر سکون کا گہوارہ تھا, جو گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا, جس گھر میں ہم نے مضبوط تعلقات بنانے تھے, اس گھر میں ہم نے بدل دیا ہر چیز کو جھگڑوں سے, لڑائیوں سے, نفرتوں سے, اور ایک دوسرے سے حسد سے. یہ ساری چیزوں نے ہمارے بچوں کا ذہن خراب کر دیا ہوا ہے. اب بچے کیا کرتے ہیں, بچوں کو کوئی ٹینشن ہے, کوئی پرابلم ہے, وہ نہیں شیئر کرتے پیرنٹس سے. وہ چاہتے ہیں موبائل پہ اسکرول کرتے ہیں, کوئی ان کو وہاں پہ سیڈ سانگ ملتا ہے, کچھ بھی ملتا ہے. اور جو آج کل یہ تو ٹرینڈس کی بات ہے نا, کہ جو ٹرینڈس چل جاتے ہیں تو پھر وہ بچے اس کو آٹومیٹکلی, وہ جب اتنا سنتے ہیں کہ ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے, کہ چاہے آپ مطلب اسپیسیفکلی یہ نہیں کہ وہ انٹینشنلی اس کو یاد کرتے ہیں, انہوں نے اتنا سن لیا اس کو کہ وہ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے. ہاں جی. تو وہ یہ کہ ہم ایز اے مدر اور فادر, ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں. ہم اپنے, کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے, ہمیں یہ گفٹ, یہ بچے ہمارے گفٹس ہیں, لیکن ہم نے نا ان کو گفٹس نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نا قرآن مجید میں بار بار نا جگہ جگہ پہ جہاں پہ اولاد کی طرف سے بات کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو حب کی بات کرتے ہیں, ربنا حب لنا ربی حب لی من لدنک ذریۃ. یہ دعائیں جو حب جو ہے نا, حبا کہتے ہیں گفٹ کرنے کو, تو یہ گفٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں ان کو نا گفٹس لینا تھا, لیکن ہم نے نا ان کو بہت مشکل چیزیں لے لی ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں ہر دوسری عورت, بچے پالنا بہت مشکل کام ہے بھائی, بچے پالنا بہت مشکل, وہ مشکل کر کے آپ نے اس کو اور مشکل بنا دیا. لیکن یہی چیز اگر آپ اس کو تحفتاً لیتے, آپ اس کو بہت اچھے سے ڈیل کرتے, آپ پیار سے محبت سے آپ اس کو دیکھتے, آپ اس کی ایک ایک چیز کو انجوائے کرتے, ایک ایک فیز کو انجوائے کرتے, اس کے چھوٹے سے ہونے سے بڑے ہونے تک سارے فیزز اتنے خوبصورت ہیں, لیکن ہاں مدرس انجوائے نہیں کرتی.
مدرس یہ چیز کہتی ہیں رونا, مطلب ہر ٹائم آپ دیکھیں گے مدرس بہت ڈپریشن میں ہوتی ہیں, بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں, میرا یہ رہ گیا, میرا وہ رہ گیا, یہ اور بچے اسی دوران بڑے ہوتے جاتے ہیں, وہ یہی چیزیں آبزرو کرتے رہتے ہیں. مدر ٹینشن میں ہے, مدر ایموشنلی برن آؤٹ ہوئی ہے, مدر کی لڑائی ہوئی ہے, یا پھر فادر ایسے بہیو کر رہے ہیں, مسئلے ہی مسئلے. جب وہ ایک آپ دیکھیں 14 سال تک ایک بچہ اس ماحول میں رہ رہا ہے اور وہ صرف یہ چیزیں دیکھ رہا ہے ہر ٹائم, نیگیٹیوٹی, ادھر سے لڑائی, ادھر سے کچھ, ادھر سے کچھ, تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ ایٹ دا اینڈ وہ یہی کرے گا نا. یہی تو وجہ ہمارے بچے باغی ہو گئے ہیں, ہمارے بچے نہیں سنتے کیونکہ ہم خود نہیں صحیح. ہمیں اپنی آنکھ کو ٹھیک کرنا ہے. یہاں پہ ہم ایز پیرنٹس ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں جو ہمارے بچے ہم سے دور جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے ہم سے اپنی دل کی بات نہیں کرتے؟ تو ادھر نا ریلیشن شپس کی اسٹرانگ ہونے کی بہت ضرورت ہے کہ فادر کیا نام ہے بچوں کا, پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو, اور دونوں طرح سے, فادر کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے. لیکن پہل کس کو کرنی ہے؟ آف کورس پیرنٹس کو. بچے تو پھر چھوٹے ہیں نا, ذمہ داری کس کی زیادہ ہے؟ جو بڑا ایج میں ہم یہ کہتے ہیں نا تم بڑے ہو, تم صبر کر لو, تم بڑے ہو, کچھ حوصلہ کر لو. تو اس چیز کو ہمیں اپلائی کرنا ہے یہاں پہ کہ ہم بڑے ہیں, ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. ہم نے کوئی بات نہیں, بچے نہیں بات کرے, وہ خود سے نہیں کہہ رہے, آپ پوچھ لو پیار سے, محبت سے, بیٹا کیا بات ہے. لیکن یہ پیار محبت آپ کا باہر فرینڈس کے ساتھ نکل جاتا ہے, لیکن بچوں کے ٹائم پہ آ کے بہت غصہ اور چڑچڑاپن اور بچے کی بات دھیان سے نہیں سنتے, تو اس چیز سے بچے کے اندر نا بہت اگریشن آ رہا ہے. تو وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. آگے میں چاہوں گی آپ اس پہ بات کریں, یہ جو اسکرین ٹائم ہے اس میں فائٹس وغیرہ بھی نہ ہو, مگر اس کو مینج کیسے کیا جائے بچوں کے درمیان. ابھی کافی سارے آپ نے دیکھا ہے ایپس آ گئے ہیں, کنٹرولنگ ایپس جو پیرنٹس کی طرف سے. اور میں نے دیکھا ہے ایک یہاں پر فیملی, ان کو میں جانتی ہوں, ان کے بچے ابھی کافی گرون اپ ہو گئے ماشاء اللہ سے, سیکنڈ ایئر اور انٹر وغیرہ میں آ گئے. انہوں نے ایپ ڈال دیا ہے, رات کے 9 بجے تمام ایپس بند ہو جاتے ہیں, انفیکٹ واٹس ایپ بھی بند ہو جاتا ہے, سارا کچھ بند ہو جاتا ہے. پر آپ سوچیں, اب بچے پڑھ ہی رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, انہوں نے یوٹیوب دیکھنا ہی دیکھنا ہے. انہوں نے جو ہے اب سارا کا سارا اسکول کا کام, ٹیچرس نے گروپس بنائے ہوئے ہیں, ہر کلاس کا گروپ ہے جناب, وہ سارا کام اس پر آتا ہے, سارے ڈسکشنز اس کے اوپر ہوتی ہے. بچے اگر وقت بھی ضائع نہ کریں, ان کا کام ہوتا ہی اس پہ. تو اب تو یعنی وہ نہ بھی چاہیں تو اب یہ سب چیزیں ضرورت بھی بن گئی ہے. ہاں, اس پر بھی ہم نے بات نہیں کی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یوز ایسے ہی کرتے ہیں, یہ ضرورت بھی ہے. جی جی, ان سب چیزوں کے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا. تو اب آپ ایک وہاں ہے, بچے تمہارے انٹر میں اگر پہنچ گئے ہیں, آپ ایسا ایپ لگاتی ہو جس میں 9 بجے ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کوئی سوشل لائف بھی نہیں ہے, بچہ کہیں آتا جاتا بھی نہیں ہے, گھر میں رہتا ہے, کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے, اسکول آتا ہے, گھر میں آتا ہے, 4-5 گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا, جناب ایپس بند ہو گئے. اب وہ بچہ کیا کرے؟ اب جوان بچے تھے, جلدی نیند بھی نہیں آتی. تو اب وہ بچے کیا کریں گے؟ سب ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیماریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اب والدین نے تو بس وہ کنٹرول لگا دیا, ختم, اپنا سونے چلے گئے. اب وہ بچے ان سب معاملات میں آپ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کریں جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر, ان کو رات کو آدھی رات کو نیند نہیں آ رہی, باہر بیٹھے ہیں, ایپس بھی سارے بند پڑے. تو یہ کس طرح کے کنٹرولنگ سسٹم ہے, اس چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا بچوں کے بارے میں کہ ہم بچوں کو کنٹرول کر لیں گے, یا کسی بھی چیز کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ جو ورڈ ہے نا کنٹرول, جب ہم یہ لے کے آتے ہیں نا تو یہ آتا ہی نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہے کہ ہم پورا اختیارات رکھتے ہیں اور ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بھیجا. یہ بچوں کو ہم نے سکھانا ہے اور سیدھا اور صحیح اور غلط کی پہچان کرانی ہے, گائیڈ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, بتانا ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے. آخری سانس تک ہمارے لیے پر یہی ہے کہ ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے, بتانا ہے. آگے 18 ایئرس کے بعد پیوبرٹی, 18 تو چلو یہ بہت ایکسٹریم ہے, پیوبرٹی بہت پہلے آ گئی ہے. پیوبرٹی ہٹ کرنے کے بعد بچہ پراپر مکمل بگ ہیومن بینگ ہے, بڑا جس کو کہتے ہیں نا ریسپیکٹیبل, بڑا بندہ, وہ بڑا بندہ ہے. پیوبرٹی ہٹ کر گئی, وہ بڑا بندہ ہے. پیوبرٹی ہٹ کرنے سے پہلے تک تو آپ اس کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں, آپ اس کو بتا سکتے ہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ہر چیز. لیکن جب پیوبرٹی ہٹ ہو گئی ہے نا, آپ اس کو چھوڑ دیں. اس سے پہلے تک آپ کی ہر چیز چلتی تھی. آپ جیسے کہتے تھے بچہ ٹھیک ہے اس طرح سے مان رہا ہے یا نہیں مان رہا, آپ کے اوپر ہے. لیکن جب پیوبرٹی ہٹ ہو گئی ہے نا, اب وہ اس کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. یہی میں بات کر رہی تھی کہ 13-14 سال تک بچے سن لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, لیکن جب 14, 15, 16 یہ سال آتے ہیں نا, بچے نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ اسی وجہ سے نہیں سنتے کہ وہ سن کے تھک گئے ہوتے ہیں. ان سے اب وہ نہیں برداشت کرتے, کیونکہ انہوں نے اتنا سن لیا, اتنی نصیحتیں سن لی ہیں, لیکن وہ اس پہ عمل اس طرح سے نہیں کر نہ انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا والدین کو کہ وہ نصیحت وہ دیکھتے ہیں, وہ جان لیتے ہیں کہ والدین کدھر لیک کر رہے ہیں. ماما مجھے تو کہتی ہیں ایسے نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا,
لیکن باہر انکل آتے ہیں تو بابا مجھے کہتے ہیں جاؤ انکل کو بولو وہ سو رہے ہیں, یا اب انکل فون پہ بات کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ ہوں, یہاں نہیں ہوں. بچہ دیکھ لیتا ہے میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے, میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, پکڑ لیتا ہے فوراً سے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہاں پہ آ کے بچوں کو ہمیں پہلی پیوبرٹی ہٹ کرنے سے پہلے تک آپ اس کے اوپر گائیڈ لائنس بھی رکھو, آپ اس کو دیکھو بھی, آپ ہر چیز کرو, لیکن کنسنٹ کے ساتھ. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں آپ ایک بڑا بندہ ہے نا, میچور بندہ ہے, تو مجھے کبھی بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کے غلام ہیں, ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں. اللہ ہمیں کنٹرول کر سکتے ہیں, کنٹرول کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. نہ ہم یہ اختیار لے سکتے ہیں نہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں. اختیار ہم نے یہ ورڈ ہمیں کلیئر کر لینا ہے کہ کنٹرول صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے. اگر ایز پیرنٹس میں کہتی ہوں کہ نہیں میرا بچہ میرے کنٹرول میں آنا چاہیے, جیسے میں کہوں ویسے کروں, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو آزاد کیا. ابھی انسان کے خیالات بہت بہت ڈفرینٹ طرح کے ہیں. اب کوئی کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے ہم اس سینس میں. ہاں آپ کنسنٹ کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہہ لیں کہ کمیونیکیٹ کر کے آپ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں. آپ ڈیسائیڈ کر لیں, اچھے سے کمیونیکیٹ کریں کہ بیٹا دیکھیں اچھائیاں اور اس کی مطلب غلط چیزیں اور اچھی چیزیں, پازیٹیوز اور نیگیٹیوز بتائیں, اور کہیں کہ دیکھو بیٹا یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں, کوئی پلان بناتے ہیں, کوئی اسکیجول بناتے ہیں جو کہ ہم دونوں کے لیے جو ہے نا فائدہ مند ہو. جو ہم دونوں اس میں نا اچھے سے ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں گے. بچے کے لیے آپ کچھ ریگولر جو ہے نا ایکٹیویٹیز ڈیسائیڈ کر لیں, کچھ لکھ لیں کہ آپ دیکھو ہم نا ٹائم کو نا اس طرح سے سیو کریں گے, اس ٹائم میں فری ٹائم میں ہم یہ کام کریں گے, جو کہ بچے کا بھی فیوریٹ بن جائے. فیوریٹ چیز ہونی چاہیے. وہی بات آپ نے کی کہ بچے جب تھک جاتے ہیں, بچوں کے لیے فیوریٹ چیزیں اب ٹیب, موبائل, اسکرین, یہ چیزیں رہ گئی ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں نیچرلی بچوں کو نیچرل چیزیں, پیار, محبت, یہ بہت پسند ہوتا ہے. بچے والدین کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں بجائے یہ کہ ٹیب اور ان پہ چیزوں پہ. لیکن کیا ہوتا ہے ایک ٹائم تک جب بچے وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو یہ چیزیں نہیں پسند آتی. چھوٹے بچے نا 5-6 سال کے, آپ ان کے ساتھ کھیلیں, آپ ان کو بھگائیں دوڑائیں, اور ان کے ساتھ کوئی بھی چیز, آنکھ مچولی, کچھ جیسے ہم بچپن میں چیزیں کھیلتے تھے, ہمارے بچے بہت انجوائے کرتے ہیں. لیکن یہی ایج جب کہہ لیں کہ 14, 15, 16 تک جاتے ہیں نا, یہ نہیں انجوائے کرتے, کیونکہ انہوں نے انجوائے کیا ہی نہیں. نہ انہوں نے بچپن میں دیکھا یہ چیزوں کو, نہ ارد گرد دیکھا, نہ انہوں نے یہ چیز فیل لی. وہ کیسے انجوائے کریں؟ تو اس ٹائم پہ ہمیں اس پرورٹی ہٹ کرنے کے بعد والے بچوں کے لیے بہت ڈفرینٹ سیناریوز آ جاتے ہیں. اس سے پہلے تک بچوں کو ہم سمجھا بھی سکتے ہیں, ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. جب بعد میں تو کنسنٹ بہت ضروری ہے, کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ نے کوئی اسکیجول بنانا ہے یا اپلیکیشن بھی بالفرض لگانی ہے تو وہ کنسنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ بچہ اس میں ایگری ہو کہ ٹھیک ہے بابا, ٹھیک ہے میں ایگری ہوں, آپ یہ ایسے کر لیں. جب وہ ایگری ہوگا نا, وہ ایگریشن شو نہیں کرے گا. وہ خود سے جب ایگری ہو کے بات کرے گا تو وہ اس چیز کے اوپر آ کے آپ کو کہہ لیں کہ اس پہ غصہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے یہ میرے فائدے کے لیے. اس کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ بیٹا یہ آپ کے فائدے کے لیے, میرا فائدہ نہیں ہے اس میں, بیٹا یہ آپ کا فائدہ. محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ ہم ہر معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے یہ معاملات کو نا پیار سے, محبت سے ہینڈل کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ پیار سے, محبت سے معاملہ کیسے ہینڈل ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہی نہیں. ماں باپ کی لڑائیاں ضرور دیکھی ہیں, لیکن ان کا صلح, سلوک, اتفاق نہیں دیکھا. بچہ کیسے یہ چیز دیکھے جب اسے دیکھا نہیں, وہ کیسے کرے؟ تو پھر اس صورت میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ پیار محبت کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن غصے کے ساتھ زبردستی آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے چلے جانا اس دنیا سے, پیچھے رہ جانا آپ کی اولاد نے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد وہ کیا کرے؟ اگر تو آپ نے اپنا غلام بنانا ہے تو آپ مریں گے اور یہ پھر دوبارہ وہی کام کرے گا. مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کمرے سے دوسرے کمرے میں جائے گا, بچہ وہی کام کرے گا. تو ڈر جو ہے نا صرف اللہ کا ڈالیں اس کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے چاہتے, میں ایسا چاہ رہی ہوں. کیوں؟ اصل میں نا ہمارا ایک اور وجہ بھی آتی ہے اس میں, ایگو بہت زیادہ آ جاتی ہے ہماری. بچے کہنا کہ یہ میں کیوں نہ کروں, تو میں کہہ رہی ہوں نا ایسے, میں کہہ رہی ہوں, میں نے کہا ہے نہیں کرنا. تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا تو بچے بہت ریزسٹ کرتے ہیں اس چیز سے. بچے جو ہے نا اس چیز کو بڑا زیادہ نیگیٹو لیتے ہیں کہ مطلب کیا, مطلب صرف آپ اس لیے مجھ پہ جھاڑ رہی ہیں کہ آپ مجھے 3 ٹائم کھانا کھلا رہے ہیں, صرف اس لیے آپ میرے پر کر رہے ہیں. تو جب ہم اسی چیز کو پیار محبت کے ساتھ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ, مطلب بچے کو ڈائریکٹ کر دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اختیار اللہ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور بچے پہ پھر ٹرسٹ کریں, اسے گائیڈ کریں, پھر ٹرسٹ کریں, دعا کریں. سب سے بڑی چیز ہم دعا کر سکتے ہیں, بہترین کریں. ہم نے, ہمارے اوپر ہے ہماری کوشش اور دعا, یہ 2 چیزیں. اور انشاءاللہ جب ہماری کوشش ہوگی, ہم اچھے سے اپنے اوپر کام کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہمارے بچے بہترین ہو جائیں گے. لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے. بالکل بالکل بے شک, بہت اچھی ایکسپلینیشن آپ نے دی, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں چاہوں گی آپ مجھے بتائیں کہ واٹ رولز شوڈ پیرنٹس پلے ان بلڈنگ کڈز ایموشنل اسٹرینتھ, وہ اس کو کس طرح سے پڑھایا جائے؟
ایموشنلی بچے نا اب جو جنریشن الفا ہے نا, جنریشن زی نے تو مینٹل ہیلتھ پہ بہت کام کر بھی رہی ہے کیونکہ انہوں نے نا بچپن سے وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کی روٹین اتنی ٹائٹ رہی ہے. ہم نے جنریشن زی میں دیکھا ہے کہ 3 سال کا بچہ اسکول, اور وہ بیچارہ صبح سے لے کے 6 گھنٹے اسکول گزار کے آ رہا ہے, وہ آتا ہے کھانا کھاتا ہے اور قاری صاحب آ گئی, قاری صاحب نے پڑھایا اور پھر جی وہ ٹیوشن جا رہا ہے, سارا دن اس کا پیک, پورا دن وہ پیک, اور رات کو جب وہ آتا ہے اس کے دل میں ہزار چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا ایگریشن یا اپنی جو اپنے دل میں جو بات ہے جو بری لگی ہے یا وہ جو اندر کچھ اس کو کاٹ رہا ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے. وہ اندر ہی اندر لڑتا ہے اور ایسے ہی وہ لڑتا بڑا ہو جاتا ہے, اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ برن آؤٹ کرتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک ٹائم تک تو وہ برداشت کرتا ہے, ایک ٹائم تک تو وہ چپ رہتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد وہ اپنے ایموشنس کو سنبھال نہیں پاتا. ایموشنس تو اندر ہی ہیں. ہم نے بچوں, کیونکہ اصل میں کیا کہ نا ہم نے پیرنٹس ہم نے ان کو دکھایا کہ ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں نے اپنے غصے کو کیسے ریگولیٹ کیا. میں کہتی تو ضرور ہوں کہ جب غصہ آتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں بیٹا, اور نا گلاس پانی کا بھی پی لیتے ہیں اور یہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے تو تب میں چلو یہاں سے, تم نے ایسے کیوں کیا, تم نے ویسے کیا, مطلب کچھ بھی جو بھی اس ٹائم پہ غصے میں بول رہی ہوں. تو بچہ تو دیکھ رہے ماما نے نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا, نہ ماما نے پانی پیا ہے, نہ ماما نے جو ہے نا کوئی اور سننا پہ عمل کیا ہے, لیکن ماما مجھے تو یہ کہہ رہی ہیں. تو بیسیکلی یہ وہی چیز کہ رول ماڈل, مجھے اس نے ایسا رول ماڈل دیکھا ہی نہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا ہے. میں جب ایموشنل ہوں تو میں کیسے اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہوں. میرا بچہ مجھے دیکھ لے گا اور اس سے سیکھے گا, اور اس میں بھی کمیونیکیشن سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے. ہم بچے کو کہہ سکتے ہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا, وہ بیچارے بچے کیا کریں. ہم نے جن زی اور جن الفا کو بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بہت منہ پھٹ ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بہت بدتمیز ہیں, ہم یہ سنتے نہیں ہیں. لیکن ہم اگر اس کو پازیٹیولی دیکھیں نا تو دیکھیں کتنا ہم بہت سی باتیں اپنے دل میں رکھ کے نا بیٹھے رہتے تھے. ہمیں اپنے والدین کی کوئی بات بری لگی, کسی بڑے کی کوئی بات بری لگی, تو ہم نے دل میں لے کے بیٹھ جانا ہے, اور دیکھو اس نے غلط کیا, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ان چیزوں پہ ہم نے اپنے دل میں ہی یہ چیز. لیکن اب یہ جنریشن کیا ہے, کانفیڈنٹ ہے, یہ اپنے دل کی بات کہہ دیتی ہے. آپ اس طرف سے سوچیں نا کہ یہ بچے کانفیڈنٹ ہیں, یہ ایک اچھے لیڈرز بنیں گے. ہم تو مطلب کہہ لو کہ اپنی بات رکھ نہیں سکے, اپنی ایموشنز کو نہیں اظہار کر سکے. مجھے برا لگا ہم نہیں کہتے تھے, مجھے یہ اچھا نہیں لگا ہم نہیں کہتے تھے, لیکن ہمارے بچے یہ کہتے ہیں ماما مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا. جنریشن الفا بہت اچھے طریقے سے یہ کہتی ہے. اگر اس کو گرمی لگ رہی ہے تو وہ اوپنلی کہتی ہے. مہمانوں کے گھر گئی تو وہ اوپنلی کہتے ہیں مجھے گرمی لگ رہی ہے. لیکن ہم کیا تھے, چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, برداشت کرتے رہیں گے. لیکن اس برداشت کا کوئی اس طرح سے کچھ پازیٹیو افیکٹ تو نہیں آیا, بلکہ وہ برداشت ہمارے اندر ہمیں اور اندر کہہ لیں کہ کھاتی گئی, اور ہم اندر سے بہت زیادہ سافٹ ہو گئے یا بروکن ہارٹ والے ہو گئے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں نا جنریشن زی اور الفا کو پازیٹیولی لینا چاہیے, ان کی اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کانفیڈنٹ ہیں, یہ اتنے زیادہ کریٹیو ہیں, ہم سے زیادہ کریٹیو ہیں, ہم سے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. تو ہمیں یہاں پہ آ کے نا ان پہ مطلب بجائے کہ ہم اپنی اچھائیاں نکالیں اور ان کی برائیاں نکالیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اچھائیاں بھی پکڑیں. بہت اچھی بات کی آپ نے, جو کانفیڈنس کی بات کی اس سے میں بھی ایگری کرتی ہوں. مگر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جیسے جو کانفیڈنس ہے آج کا بچہ, جیسے ہمارے تک جو مائیں تھیں یا مائیں ہیں, ہم نے تو ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. چاہے کچھ ہی ہو گیا, بڑے بڑے خاندانوں کو, سسرالوں کو, شوہر کو, جو کچھ بھی ہے, یعنی جسے کہتے ہیں برداشت خلی ولی کر کے بڑے بڑے جو ہے کنبے کو آگے لے کے چلے. مگر آج کا بچہ یہ نہیں مانتا. وہ اگر ہم بھی اپنے ماں کو بھی کچھ دیکھتا ہے کہ بھائی زیادتی ہو رہی ہے کچھ, تو وہ بولتا ہے کہ اماں آپ کیوں برداشت کر رہی ہیں, آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتی, آپ چلی کیوں نہیں جاتی, ختم کیوں نہیں کر دیتی. کہتے ہیں آج کا بچہ. ہماری تک ماں نے, ہم بھی اس طرح کے نہیں ہیں, ہم نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں. مگر جو اویئرنیس آئی ہے, آپ سمجھتی ہیں جتنی اویئرنیس آئی ہے اتنی یہ خطرناک نہیں ہوگی, کیونکہ اب یہ بچے میں برداشت بھی ختم ہو گئی ہے. کانفیڈنٹ تو وہ ہے, مگر اب شادیاں, اگر آپ سعودیہ میں جو ریٹ دیکھ رہی تھی اس وقت, جو شادیوں کا ریٹ ہے, تو اس میں دیکھ رہی تھی سعودیہ کا بھی بہت بڑا نام ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جو یہ طلاق ریٹ ہے بہت ہائی ہے. تقریباً آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہائی پرسنٹیج ہے, جس میں آپ سمجھ لیں کہ ہر سیکنڈ میں ہزاروں طلاقیں ہو رہی ہیں, ہر منٹ میں ہزاروں. اس کی وجہ ہی کیا ہے, کیونکہ عورتوں کو پتہ چل چکا ہے, عورتیں اب کھڑی ہو گئی ہیں, وہ کام کر رہی ہیں. آدمی اکثر کام نہیں کرے, جس کی وجہ سے عورتوں کو یہ پتہ چل گیا یار جب میں کام کر رہی ہوں, میں نے سارا خرچہ میں نے اٹھانا ہے, سارا کچھ کام میں نے کرنا ہے, سب کچھ میں نے کرنا ہے. بھائی تمہاری, کیونکہ جب عورت یہ ساری چیزیں کرتی ہے تو اس کو سمجھ میں آتی ہے وہ مجھے مرد کی ضرورت کیا رہ گئی. شریعہ کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے یہی بنایا کہ بھائی نان نفقہ جو کچھ بھی ہے قوام بنائے, سارا کچھ جو بھی اس کے سارے اللہ تعالیٰ نے احکامات رکھے ہوئے ہیں آدمی کے اوپر. پر جو سب کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا, اب عورت کو سب کچھ پتہ چل گیا, وہ سارا کچھ کر رہی.
تو وہ سیدھا سیدھا کیا کرتی ہے, ہاں جی اب مجھے اس آدمی کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے, گھر میں ایک ایکسٹرا آدمی کو پالنے کی کیا ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے اب شادیاں بھی تو ختم ہو رہی ہیں. تو جتنا کانفیڈینس ہے, جتنی اویئرنیس ہے, اتنا پیشنس لیول بھی جسے کہتے ہیں وہ بھی کم ہو گیا. اس کی وجہ سے طلاق ریٹ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی آپ نے جو بات کی ہے نا, مجھے اس چیز سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم یہ چیز دیکھ کے ہم یہ کہیں نا کہ ہاں اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہم کسی ایک چیز کو نا بلیم نہیں کر سکتے کہ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ ہمیں یہ چیز یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ جو ریلیشن شپس ہیں نا اس میں بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں. عورت کو اپنے حقوق پتہ ہی نہیں ہے, مرد کو یہ نہیں پتا. مطلب یہیں پہ بھی یہاں پہ وہی چیز آتی ہے, اویئرنیس کی کمی دونوں طرف سے, کہ ہم نہ تو وہ جانتا ہے کہ میری کیا لمیٹیشنز ہیں, نہ وہ جانتی ہے کہ میری کیا لمیٹیشنز ہیں, مجھے اللہ نے کہاں پہ کیا کیا رائٹس دیے ہیں اور میں کیا کیا چیزیں ڈیمانڈ کر سکتی ہوں. اور نہ ہی مرد اس چیز کے پر دونوں طرف سے لیک آف نالج آتا ہے, نہ اس کو پتا ہے. اور اس میں لیک آف نالج میں لانے والے کون ہیں؟ اس میں بھی تو پرابلم یہی چیز ہے نا کہ اس بیچارے نے گھر میں دیکھا ہی نہیں, اس کے بھی پیرنٹ مطلب وہ اس کا بھی مطلب یہ ایزا پورا معاشرہ ہی اس طرح سے خراب چل رہا ہے, آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ کس طرح سے چل رہے ہیں. اگر ہم اپنے میں آپ یہی بات کی تھی ابھی, ہم نے پیچھے ابھی یہی بات کی کہ بچہ نا مدر کو کہہ دیتا ہے کہ ماما کیوں برداشت کری ہیں, ٹھیک ہے ماما کو وہ چیز کہہ رہا ہے, لیکن ماں نے اس ٹائم پہ یہ چیز نہیں سمجھائی اس کو کہ بیٹا, کیونکہ ماں کو خود نہیں پتا تھا کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں. اگر اس وہ کر رہی ہوتی نا کہ اللہ کی خاطر کر رہی ہے, وہ اللہ کی خاطر برداشت کر رہی ہے, تو وہ بچے کو اسی ٹائم کہتی کہ بیٹا اللہ نے مجھے صبر کا کہا ہے اور میں صبر کر رہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اس ٹائم پہ ماں نے اپنے منہ پہ انگلی رکھ لی اور وہ ایک غصے والا چہرہ دکھا دیا. اب اس بچے کے لیے جو ارد گرد والے سارے لوگ ہیں نا وہ سب سے بڑے دشمن بن گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ برا ہو رہا ہے. ہر بچے کے لیے اس کے والدین سب سے عزیز ہوتے ہیں. جو اس کے والدین کو برا کہتا ہے, ان کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے, وہ بندہ ان کو سب سے برا لگتا ہے. چھوٹے بچوں کی بات کروں, مطلب بڑے بھی ہونے کے بعد بھی جو مطلب پیار ہوتا ہے, لیکن چھوٹے بچوں کو یہ چیز زیادہ فیل ہوتی ہے. تو اب وہ چیز ہے کہ مدر میں اس ٹائم پہ اچھے سے گائیڈ کرنا تھا. مدر کو نہیں پتا تھا میرے رولز کیا ہیں, میری رائٹس کیا ہیں, مجھے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, میرے لیے کیا عبادت ہے. مدر کو نہیں بیچاری کو پتا. تو وہ چیز ہے کہ مدر کو جب پتا نہیں تھا اس نے وہ ڈیلیور نہیں کیا, نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو, کہ بیٹا جی یہ آپ کے رائٹس ہیں, یہ آپ کے. ہم شادیوں کی تیاریاں کیا کرتے ہیں بھائی, یہ برانڈیڈ جوڑا ہو, یہ فلاں ہو, یہ ہال ہونا چاہیے, ایسا سٹیج. لیکن ہم نے وہ تیاری جو اصل تیاری کروانی تھی نا وہ نہیں کروائی, ہم ادھر لیک کر گئے. ہم نے نہیں بتایا کہ بیٹا یہ جو یہ خطبہ نکاح کا خطبہ ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے. لیکن کیا ہے, ہم نے نکاح کے خطبہ کو بھی اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے نہیں پڑھا. ہمیں نہیں پتا ہم کیا کریں. ہمیں یہ بھی چیز نہیں سمجھائی جاتی کہ جب آپ دونوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر رہے ہو نا, تو اب آپ ایک دوسرے کو اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہو. ایک بندہ ٹوٹل پیکج ہے, اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں, اور برداشت کس لیول تک کرنا یہ بھی والدین نہیں بتاتے, اور کیا کیا کرنا یہ بھی نہیں. مطلب موسٹلی لیڈیز جب انڈیپینڈنسی نا ایک بہت ڈفرنٹ ٹاپک چلا جائے گا, بات بہت آگے چلی جائے گی. تو انڈیپینڈنس پہ بھی کس دن ہم رکھیں گے پراپر کہ لیڈیز کا انڈیپینڈنٹ ہونا کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے اور کیا کس لیول تک ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے کہ بات بہت آگے چلی جائے گی, تو اس لیے ہم ٹاپک پہ رہتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن آپ کو اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے, اور مرد کو بھی اپنی مطلب دونوں وائس ورسا اپنی اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ڈیپینڈنٹ رکھ دیا میل کے اوپر, تو اس میں کیا ہے, اچھا ہے نا, زندگی ایش سے گزارو, وہ اٹھائے. صحیح ہے, جزاک اللہ خیر. اب میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا اسلامک اور مورل ویلیوز کے اوپر بات کریں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے بچوں کے لیے. اچھا, اسلامک اور مورل ویلیوز نا ہمیں آف کورس اسلام ایز اے پراپر گائیڈ ہے. مطلب ہر چیز اتنی خوبصورت ہے کہ آپ جس پوائنٹ پہ جاؤ اور جس کو آپ جس بھی پھول کو چن لو نا, اس کی خوشبو آپ کو بہترین بنا دے گی. مطلب جس کو بھی چن کے آپ اس کے اوپر عمل شروع کر دو تو آپ کو بہترین انسان بنا دے گی. تو جو بیسک ہیں زیادہ تر, جیسے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یقین ہونا, ایمان مکمل ہونا اللہ کی وحدانیت کے اوپر کہ اللہ ہی کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز نا ہمارے بچے دوسروں کے دروں کے اوپر ٹھوکریں نہیں کھائیں گے جب ان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کا صحیح میننگ پتہ چل جائے گا کہ اللہ پہ یقین ہے کیا, ایمان ہے کیا. تو اس طرح ہی آنیسٹی, ٹرسٹ وردینس بھی بہت ضروری ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز جو آتی ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا اپنے بچوں کو ورلڈ ویو بہت ضروری ہے کلیئر کرنا.
کہ ان کا نا جو لینس ہے دنیا کو دیکھنے کا وہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ بیٹا ہم آئے کیوں ہیں یہاں پہ. ہم خود نہیں اس چیز کو کر پا رہے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بنائیں؟ ہمارے گھروں سے، ہمارے ایکشن سے، ہمارے رویوں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں. ہمیں حالانکہ ہم منہ سے بہت کہتے ہیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں موت کب آ جائے، ہم بہت سی ایسی باتیں منہ سے کرتے رہتے ہیں، لیکن بیسکلی ہم جانے کے لیے آئے ہیں نا. تو یہ ورلڈ ویو ہم نے ضرور دینا اپنے بچوں کو، اپنے لائف اسٹائل سے، اپنے عمل سے، اپنی کہہ لیں کہ ایکشن سے اور اپنی رویوں سے بھی، کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں. ہم عمل کریں گے تو بچے بھی کریں گے. آخرت کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا کا کیا ہے، مطلب پورا ورلڈ ویو ہمیں دینے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ دور تو ایسا ہے کہ ہمیں مطلب جیسے میں معذرت تھوڑا ٹاپک تھوڑا سا ادھر ہو جائے گا، لیکن مجھے بہت لگ رہا ہے کہ یہ ضروری بات ہے جو کر لینی چاہیے. کہ جیسے ابھی معاملات چل رہے ہیں امت مسلمہ کے، اور ہر بندہ ایک ڈر میں ہے. کیوں ہیں ہم ڈر میں؟ ہمیں موت کا ڈر ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ٹائم آئے گا کہ مطلب موت کا ڈر انسان کو بہت زیادہ ایکسٹریم لیول، دنیا سے محبت اتنی شدید ہو جائے گی. اور وہ چیز ہے کہ ہم موت کے ڈر سے تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں کسی کی مدد کرتے؟ دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو نا تو ماں فوراً سے بچے کو کہے گی سائڈ پہ بیٹھ، نہیں تم نے نہیں جانا، تم نے نہیں جانا، کوئی اور بچا لے گا. کوئی اور نہیں بچاتا، کیونکہ ہر ایک کی ماں اس کو یہی کہہ رہی ہوتی ہے تم نے نہیں جانا، کوئی اور بچا لے گا. تو وہ چیز ہے کہ جس کا یہ کلیئر ہوتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، مار پڑ جائے گی نا تو کیا ہو جائے گا. مطلب ایٹ دا اینڈ ورلڈ ویو بہت کلیئر ہونا چاہیے. تو آخرت میں کیا ملے گا مجھے اگر میں ادھر اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں یا ادھر میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، تو میں نے تو اپنا آخرت کا بینک اکاؤنٹ بھر لیا بیسیکلی. یا اس طرح ہی مطلب فلسطین کی طرف سے بھی کیوں نہیں کوئی جا رہا؟ کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ہمیں آخرت کی نہیں پڑی ہوئی، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ورلڈ ویو اپنا کلیئر کرنا ہے کہ یہ دنیا کس لیے ہے، ہم آئے کیوں ہیں، اور ہمارا اصل اینڈ کیا ہے. اس طرح ہی جو دوسری چیز آتی ہے کہ ہمیں اپنی بچوں کو کے اندر شکر گزاری لے کے آنی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا شکر گزار ہونے کی جو پریکٹس ہے نا وہ کروانی ہے. ہمارے بچے جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا جہاں کی نعمتیں ہم نے اپنے بچوں کو لا کے دی ہیں، ہر آسائش ہم نے دی ہے، وہ آسائشیں جو کہ مطلب ہم نے کبھی اپنے لیے سوچی بھی نہیں تھیں، لیکن ہم نے وہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کی ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے پرووائڈ کی ہیں. لیکن بچے شکر گزار کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، وہ اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے. نہ وہ والدین بھی شکر گزار اس طرح سے نہیں ہو پاتے، ان کو شکر گزاری کا میننگ نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ گریٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے. تو اس طرح ہی لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لیڈرشپ کی طرف گائیڈ کریں، لیڈرز بنائیں. ہم بجائے یہ کہ وہی دبا کے رکھیں کہ بس میری مرضی سے کرنا ہے، میں ایسے کہہ رہا ہوں اس لیے کرنا ہے، ماما نے کہا ہے، بابا نے کہا ہے. اور یہ والی چیزوں سے نکل کے ہم اس چیز پہ آ جائیں کہ ہم اس کو معاملہ فہمی خود کرنے دیں، ہم اس کو ڈیسیژن خود لینے دیں، ہم اس کو سکھائیں کہ بیٹا ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوتی ہے، ایموشنز کو کیسے جو ہے نا مینیج کیا جاتا ہے. جب ہم ان ساری چیزوں پہ کام کریں گے، اس کا کانفیڈنس بہتر ہوگا، اس کی ایموشنز بہتر ہوں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ایک لیڈر بن جائے گا، لوگوں کو لیڈ کرے گا. اور لیڈرشپ بہت ضروری ہے. ہمیں ابھی ایک بہترین لیڈر کی کہہ لیں کہ ضرورت ہے کہ یہ امہ جو ہے وہ اس کو بہترین لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ ایموشنلی، فزیکلی اور کیا نام ہے مینٹلی ہر لحاظ سے ایک بہترین ہو انسان، جو کہ ہر چیز کو سمجھتا ہو. اور ایسے ہی ایمپتھی بہت ضروری ہے کہ ہم اگلے کی پین برداشت جو ہے نا وہ اس چیز کو فیل کریں. اگلے کو جس سچویشن میں ہے وہ ہم اس کو اس سچویشن میں فیل کریں کہ یہ ٹائم اگر مجھ پہ ہو تو میں کیسے کر سکتا ہوں، میں کیا کروں، میں کیسے اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں. تو وہ چیز بہت ضروری ہے. ایمپتھی ہونی چاہیے، ہمیں رسپانسبلٹی لینی چاہیے، لینی ہے ہمیں. اگر ہم ایز مدر اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے تو پھر ہم کیا ہی کر لیں گے، ہماری نسلیں کی اس چیز کی ذمہ داری لیں گی. ہم اپنی غلطی نہیں مان رہے، میں غلطی کر رہی ہوں اور میں اپنی بچے کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، یا بچہ تو پتہ ہے نا ماما نے غلط کیا تھا لیکن ماما نے جھوٹ بولا ہے، وہ بھی ایسے ہی کرے گا. تو رسپانسبلٹی لینی ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی اپنی نسلوں کو سنوارنے کی، اپنے بچوں کو سنوارنے کی ذمہ داری میری ہے. اور یہ ذمہ داری ہر انسان نے اپنی اپنی طور پہ اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد میں اپنی بہنوں کے بچوں کو، اپنے بھائیوں کے بچوں کو، یہ ہم نے ایک ایک کر کے اپنے پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اس میں ایک جو چیز آتی ہے کہ ہمیں اپنے جڑ کے رہنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بہت بکھر گئے ہیں، جس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نفسا نفسی کا وہی چیز آ گئی ہے کہ ہم کیونکہ بکھر گئے ہیں تو ہم اپنا اپنا بس سوچتے ہیں. لیکن جب ہم جڑ کے رہیں گے، جب ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر یہ چیزیں کم ہو جائیں گی.
یہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی اور ہمیں آخرت کی ورڈ پوائنٹ آف ویو سے ہم بہت آگے چلے جائیں گے. اور بھی اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن میں نے بتایا وہی بات کہ اسلام تو ایک پورا پیکیج ہے. آپ اس کی جس مرضی چیز کو لے کے آپ سٹارٹ کرو, آپ اس میں ایکسیل ہی کرو, اور وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بہترین کہہ لیں کہ آپ کے لیے راستہ بن جائے گا, اور آپ کے لیے ایک بہترین نفع والا سودا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر آپ کے ٹائم کے لیے. بہت اچھے آپ نے جو ہے اپنے ریویوز دیے, بہت سارے جو ہے چیزوں کے آپ نے بات کی, پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا. ایز یو سیڈ آلسو دیٹ اٹس اے ویری واسٹ ٹاپک, سو ویل کم اگین. اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈری پروگرامز وغیرہ میں بھی ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. تھینکس ونس اگین. جو لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ ابراہیم قریشی کو انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, اسنیپ چیٹ پہ, ہر جگہ لائک, فالو, سبسکرائب سب کچھ کیجیے. آپ بھی اپنا اکاؤنٹ بتا دیجیے عائشہ. عائشہ بنت ہوا کے نام سے ہے, عائشہ _بنت ہوا, اور انسٹا پہ ہے عائشہ__بنت__ed__ ہوا کے نام سے عائشہ عائشہ بنت ہوا. یہ اس نام سے تمام اکاؤنٹس کے اندر موجود ہیں. ان کو آپ لائک, فالو, سبسکرائب سارا کچھ آپ کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ڈسکشنز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.